اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, ہماری زندگی کا ایک پرپز ہے. وہ کیا پرپز ہے؟ ایک بچہ ہے نا, وہ بچہ پیدا ہوا مسلمان ہے, اس کے اماں ابا اس کو نماز پڑھنے بھی لے جاتے ہیں, وہ روزے بھی رکھتا ہے, اور اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, تو وہ اس کو اپنے قاری صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. یہ جو عبادت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا, عبادت بھی ایک بگ ٹرم ہے نا, اس میں یہ ہے کہ آپ کو حلال روزی کمانا بھی ایک عبادت ہے, تو وہ بھی سبجیکٹیو ہے کافی ٹرم. یا تو ٹرم سبجیکٹیو ہے یا تو یہ ہے کہ ٹرم آبجیکٹیو ہی ہے, لیکن ہم نے اس کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے. انسان کی زندگی کا پرپز ہے ایک, بالکل ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, ہماری زندگی کا ایک پرپز ہے. وہ کیا پرپز ہے طلعہ بھائی؟ پرپز یہی ہے کہ انسان کو جس لیے بھیجا گیا ہے کہ ایک اس کا ٹیسٹ ہے, اور قیامت والے دن اس کو رزلٹ ملے گا, یا تو اس کو رائٹ ہینڈ پہ ملے گا یا لیفٹ ہینڈ پہ ملے گا. تو کچھ نہ کوئی پرپز یہی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے ہمیں آؤٹ پٹ چاہیے قیامت والے دن. اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کا پازیٹیو ہی آؤٹ پٹ ملے گا, اور اگر ہم غلط کام کریں گے تو اس کا ہم نیگیٹیو امپیکٹ جائے گا, جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو پوری لائف کا ڈیوریشن ہے وہ دے دیا گیا. ویری گڈ, اوکے. سو آپ نے کہا ہے کہ ہماری زندگی کا پرپز یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا, صحیح ہے. تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ سکسیزفل ہو گیا, جس کا بائیں ہاتھ میں ملا وہ انسکسیزفل ہے. تو سید بھائی آپ کی کیا ٹیک ہے؟ جی بھائی, میری ٹیک تھوڑی ڈفرینٹ ہے اس ویژن کو لے کے, بیکاز ایز یو سیڈ کہ ویژن بہت ایک براڈ ٹرم ہے. آپ ایک دنیاوی حساب سے بھی دیکھ سکتے ہو اس کو, ایک آخرت کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہو. آخرت کے حساب سے طلعہ بھائی نے بتا دیا, دنیا کے حساب سے میں بتا دیتا ہوں کہ بہت زیادہ پیسہ ہو, دولت ہو, گاڑیاں ہو, اور ٹریولنگ کر رہا ہو انسان, تو وہ بھی ایک گڈ ویژن ہے کہ یار اپنی زندگی اچھی کرنے کے لیے بندہ ایفرٹس پٹ کر رہا ہے, اور ویژن اس کو الائنڈ ہے اس کا دنیاوی زندگی کے حساب سے. بالکل صحیح ہے. تو زندگی کو اچھا گزارنا بھی ایک ویژن ہے, یعنی کہ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس گاڑیاں ہوں, کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس میں ٹریول کروں اراؤنڈ دا ورلڈ, تو یہ ایک اچھا ویژن ہے. اچھا دیکھو, اب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی نا طلعہ بھائی, کہ ہماری زندگی کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا, تو اب قیامت کے دن ہمیں یا تو دائیں ہاتھ میں یا پھر بائیں ہاتھ میں. دس ساؤنڈز ویری گڈ اینڈ دس از ایکچولی ٹرو ایز ویل, بٹ اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایک بچہ ہے نا, وہ بچہ پیدا ہوا مسلمان ہے, اس کے اماں ابا اس کو نماز پڑھنے بھی لے جاتے ہیں, وہ روزے بھی رکھتا ہے, اور اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, تو وہ اس کو اپنے قاری صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. یہ جو عبادت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا, اب بہت سارے لوگ اس گلٹ میں رہتے ہیں, بہت سارے لوگ اس گلٹ میں رہتے ہیں کہ بھائی جیسے توصیف نے کہا نا کہ پیسے ہیں میرے پاس اور میرے پاس گاڑی ہے, اور اگر میں جاب صرف اسی لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے اور گاڑی ہو, یا میرے پاس بیوی ہو, میرے بچے ہوں, میں ٹریول کر سکوں, تو بہت سارے لوگ اس گلٹ میں رہتے ہیں کہ یار یہ صحیح نہیں ہے, میرے پاس کوئی اور پرپز ہونا چاہیے, میرا کوئی اور ویژن ہونا چاہیے. سو ہماری ٹریننگز میں نا جو دنیا میں جو ویژن کو, جو پرپز کو بریک ڈاؤن کر کے سمجھاتے ہیں, لیٹ می پٹ اٹ این ادر وے. دیکھو, ہم نے بچپن میں پڑھا, ہم قاری صاحب سے پڑھنے جاتے تھے مسجد طوبہ میں, شام کو جاتے تھے, اور اس دن وہ عبداللہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہم دن میں بھی جاتے تھے, رائٹ. تو ہم نا جب مسلمان ہیں نا, تو ہم ایک فریم ورک کے تحت بڑے ہوتے ہیں. اماں ابا ہمیں گناہ کرنے سے بھی روکتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا, ہمیں بتاتے ہیں نماز پڑھنی ہے, رائٹ. ہم اس فریم ورک کے تحت بڑے ہوتے ہیں. اس فریم ورک کے تحت جب بڑے ہوتے ہیں نا, تو سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے نا ہم بہت ساری اور آئیڈیالوجیز سے بھی ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. ہم بہت ساری اور چیزیں بھی ہمارے بیک آف دا مائنڈ اسکرولنگ کرتے ہوئے چیزیں جا رہی ہوتی ہیں. جب ایک بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا, آئی ڈیل ود اے لاٹ آف یوتھ, آپ لوگ بہت سارے ینگسٹرز دوست ہیں, بہت سارے دوستوں سے بات ہوتی ہے. لائف کے پرپس کے بارے میں کلیئرٹی ہونا, مثال کے طور پہ کوئی یہ کہتا ہے کہ باہر دن ہے, تو اس پہ میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں. کہ کوئی مجھے یہ کہے نا رات ہے, تو میں بیٹ لگا سکتا ہوں اس کے ساتھ کہ نہیں بھائی دن ہی ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے دن. بالکل. لیکن یہ کہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, a lot of youngsters out there, ان کا اس چیز پہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے. جب ان کو کرے دو نا کہ یار تم اس پہ واقعی تمہیں یقین ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے تم پیدا ہوئے تھے, لائک اچھا, عبادت بھی ایک بگ ٹرم ہے نا, اس میں یہ ہے کہ آپ کو حلال روزی کمانا بھی ایک عبادت ہے.
اپنے بچوں کی پرورش کرنا بھی ایک طریقے سے عبادت ہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ ان کو صحیح راستے پہ چلا رہے ہو. تو وہ بھی سبجیکٹیو ہے کافی ٹرم. یا تو ٹرم سبجیکٹیو ہے یا تو یہ ہے کہ ٹرم آبجیکٹیو ہی ہے لیکن ہم نے اس کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے. لیعبدون اللہ کی عبادت کرنا. اب دیکھو اب یہ اس کو اگر آپ اس پہ ایکسپینڈ کرو نا, عبادت کرنا اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. عبدہ و رسولہ, عبد ہیں. تو یہی سیم عبد وہ لفظ ہمارے لیے بھی یوز ہو رہا ہے کہ ہم کیا ہیں, اللہ کے عبد ہیں. عبادت کا روٹ ورڈ سیم ہے. تو یار دیکھیں سبحان اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا, اب آئی وانٹ یو گائز ٹو کاؤنٹ ود می. اللہ کے نبی کیا کیا تھے؟ کیا وہ ایک بیٹے تھے؟ بالکل. دوست تھے. اور کیا کیا تھے اللہ کے نبی؟ ان کے رولز گنواؤ. کیا کیا رولز تھے ان کے اللہ کے نبی؟ اور کیا کیا کرتے تھے؟ جنگیں لڑتے تھے, فورن منسٹری چلاتے تھے, خطوط بھیجتے تھے مختلف ان کو. ہاں مینٹور تھے. انٹیریئر منسٹری بھی چلاتے تھے, سزائیں دینے کا کانسیپٹ, لوگوں کو مینٹور کرنے کا. لیڈر بھی تھے. کہنے کو آج کل کی ٹرم میں بدنام ہوئی ہے ٹرم, لیکن پولیٹیشین بھی تھے. ہاں سارا کچھ کرتے تھے. اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری منسٹریز ہوتی ہیں ڈفرینٹ, واٹر ریسورس اور مینجمنٹ ہے سب. اللہ کے نبی واٹر ریسورس مینجمنٹ منسٹری کے منسٹر بھی تھے کہ نہیں؟ بالکل. کہنے کو اس کے بھی تھے. اچھا ہمارا جو آرمز کی جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اس کے بھی پورے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہیں, ملٹی ملین بلین ڈالرز کی انڈسٹریز ہوتی ہیں. اللہ کے نبی وہی مینیج کر رہے تھے کہ نہیں؟ وہ بھی اللہ کے نبی مینیج کر رہے تھے. گویا کہ ہر چیز جو آپ امیجن کر سکتے ہو وہ اللہ کے نبی کے عبد ہونے میں شامل ہے. رائٹ. سو ناؤ وین یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ کے نبی جو عبد تھے وہ کیا تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی 360 ڈگری میں ایوری سنگل تھنگ دیٹ یو ڈو وہ عبادت ہو سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ہر چیز عبادت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ویژن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ویژن پہ ہی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. اور جو ڈسکشن کا ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ہمیں ہمارا جو قیامت والے دن ہمیں سیدھے ہاتھ یا الٹے ہاتھ میں ملے گا, وہ آپ کی دنیاوی ہی زندگی کو دیکھ کے ملے گا. اس میں یہ نہیں کہ آپ نے نماز روزہ پڑھ لیا, وہ تو آپ کے لیے ہے. آپ کا کیسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے, کیسے آپ کس طرح کسی چیز لے کے چلتے ہو, آپ حلال رزق کو دیکھ رہے ہو, آپ کسی کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو, وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. وہ ساری چیزیں آپ کی عبادت میں ہی آ جاتی ہیں. ویری گڈ. اچھا اب دیکھیں اللہ کے نبی کا 360 ڈگری کا تھا نا, اللہ کے نبی سارا کچھ کرتے تھے. تو ہم بھی یعنی کہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں ڈاؤن ٹو دا ویری انٹیمیٹ آف دا مومنٹس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اپنی وائف کے پاس جاتے ہو تو وہ بھی عبادت ہے. بالکل. اچھا سونا یعنی کہ وہ سونا پہننے والا نہیں, سلیپنگ. اب بتاؤ سلیپ, یور سلیپنگ عبادت ہے کہ نہیں؟ آئی تھنک عبادت ہے, کیونکہ آپ باڈی کو ریکور کر رہے ہو اپنا, تاکہ آپ اٹھ کے اس ویژن پہ کام کر سکو جو کہ ویری گڈ ایکچوئل صحیح ہے. طلب بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل عبادت ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ آپ کی باڈی پہ بھی آپ کا حق ہے. تو آپ کو حق کس طرح ملے گا کہ آپ جو ہے اپنی باڈی کو ریسٹ بھی دو گے, باڈی سے آپ کام بھی ہارڈ ورک بھی کرو گے, اور باڈی سے جو ہے کسی کو کچھ پروڈیوس کر کے بھی دو گے. بیوٹیفل. بالکل. اور اس میں ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, بلکہ میں سوال پوچھتا ہوں اسی حدیث سے ریلیٹڈ نا. یہ بتاؤ کہ اللہ مطلب ایک بندہ ہے وہ سو رہا ہے اور وہ نارملی فجر کی نماز پڑھتا ہے, لیکن آج اس کی فجر کی نماز مس ہو گئی ہے. تو یہ جو مس ہونے والا ٹائم ہے 1 گھنٹے کا مثال کے طور پہ, اس کا اس کو گناہ ملا ثواب ملا؟ نارملی وہ پڑھتا ہے. ٹرکی کوسچن بٹ آئی وانٹ یو ٹو بی آنیسٹ, لائک واٹ ڈو یو تھنک؟ ایک بندہ ہے اس کی فجر کی نماز مس ہو گئی ہے, لیکن فرض نماز مس ہو رہی ہے تو پھر گناہ مل گیا. لیکن ہاں گناہ تو ملے گا, لیکن جیسی وہ اٹھتا ہے اور وہ یہ کہ اس کو کوئی اس پہ ندامت نہیں ہوتی, شرمندگی نہیں ہوتی کہ یار میری نکل کے خیر ہے یار دیکھی جائے گی. اٹھتے ساتھ ہی وہ وضو کر کے اس کو ہی قضا کر کے پڑھتا ہے, تو اس کا گناہ میرے خیال میں شاید کم ہو جائے گا. باقی واللہ اس کو گناہ ملے گا ہی نہیں, اس کو گناہ ملے گا ہی نہیں. کیسے نہیں ملے گا؟ دیکھو وہ بندہ جو ہے نا, وہ میں نے یہ امپورٹنٹ بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ وہ بندہ نماز پڑھنے والا ہے. اب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکا, اس کی ایک اور دلیل کیا ہے؟ دیکھو ایک بندہ ہے وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہا, اب اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی یا شرعی عذر کی وجہ سے سوتا رہ گیا, شرعی عذر ہے نا, اب وہ اس کو ایسی بیماری ہو گئی یا وہ روزے نہیں رکھ سک رہا, اس کو روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے کیونکہ وہ روزے رکھتا رہا ہے. اب کسی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکا, تو دا پوائنٹ واز کہ وہ نماز پڑھتا ہے, اب اس کی مس ہو گئی. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ ہو جاتی ہے نا. اب جیسے فار ایگزامپل
ہماری 8 بجے آفس کی میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہم 7:30 بجے الارم لگاتے ہیں, فجر کا الارم 4:30 بجے, کہتے ہیں یار اب 4:30 اٹھیں گے, 8 بجے اٹھیں گے, 4:30 والے کو جو ہے نا آپ ٹرن آف کر دو. جب آپ ٹرن آف کر دو گے تو آپ کی نیت آ گئی نا وہاں پہ کہ یار ٹھیک ہے یار اس کو میں ڈیلے کر سکتا ہوں, لیکن میری جو دنیاوی چیز ہے جہاں سے مجھے رسک مل رہا ہے وہاں سے لے لوں, جو رسک دینے والا ہے اس کے لیے ہم نے ٹرن آف کا بٹن دبا دیا. یہی بات ہے, یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. یہاں پہ تو آپ پھر آپ کو تو ثواب بے شک آپ پوری زندگی پڑھتے رہو, وہاں پہ آپ کا ثواب سارا جو ہے وہ زیرو کی طرف چلا جائے. اگر آپ نے انٹینشنلی کیا ہے پھر تو, جیسا کہ 99% لوگ شاید کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی کہ ہمارے پاس ایک کیس آیا, وہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ وہ میرے جو شوہر ہیں وہ جب میں بچوں کو اٹھاتی ہوں فجر کے لیے تو وہ کہتے ہیں کیوں ظلم کر رہی ہو, اتنی ٹھنڈ ہے یا اتنی گرمی ہے, بچوں کو سونے دو. اور پھر کہتی ہیں کہ مجھے زبردستی اٹھاتے ہیں کہ بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو گیا. ایسا ہی ہے, اور خود بھی ٹائی لگا کے, اور یہ سبحان اللہ. سو دا پوائنٹ از کہ ایک مسلمان کو اس گلٹ سے نکلنا چاہیے کہ میں کچھ بڑا ہی کروں تو پھر ہی اللہ کی عبادت ہوگی. بالکل. میں اپنے کپڑے استری اگر کر رہا ہوں تو وہ بھی عبادت ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, ہو سکتی بھی ہے. اگر میں اور کچھ کوئی فنی سی کوئی بات کرو, یعنی کہ اور کیا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, اور برتن فار ایگزامپل آپ برتن بھی دھو رہے ہو, ہاں, تو کس لیے عبادت ہوگی, کیا آپ اپنی بیگم کا ہاتھ بٹا رہے ہو. یس, اچھا امپورٹنٹ, کیونکہ یہاں سے ہم نے نا برج بنا کے آگے بات کرنی ہے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ برتن دھونا مرد کا, جو کہ آپ دھوتے ہو ماشاء اللہ, دھوتے ہیں کہ نہیں طلبہ؟ ماشاء اللہ کبھی کبھار دھو لیتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے. ہمارے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, رسول تھے, وہ بھی دھوتے تھے. اللہ کے نبی, تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. اگر ہے تو آپ اپریشیٹ کرو تاکہ دوسرے جو شادی کرنے لگے جیسے توصیف بھائی ان کو بھی تھوڑا سا, لیکن وہ یہ کہ اگر بیگم مار کے برتن دھلوائے تو پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے. اچھا, تو وہ یہ ہے کہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ برتن دھونا عبادت ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. اچھا, اور کیا ہے جی, پیڈل کھیلنا عبادت ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. اور اینی تھنگ ایٹ آل, آفس کا کام کرنا لیپ ٹاپ کھول کے عبادت بھی ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. اسکرولنگ کرنا تو نہیں عبادت ہو سکتی. ادھر دیکھو, ویری گڈ پوائنٹ, اسکرولنگ کرنا ہو سکتی ہے عبادت. اچھا یار, یہ بڑی مشکل بات ہے, اسکرولنگ کرنا عبادت ہو سکتی ہے. کیسے؟ اب فار ایگزامپل نا اس کے اندر کوئی بھی انفارمیٹیو چیز آتی ہے, جیسے آپ کو کوئی چیز نہیں پتا اور یار وہ بندہ کہتا ہے یار دیکھو اس میں یہ چیز ہے, تو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں اس کو, کچھ اس چیز سے بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی تلاوت آ جاتی ہے, کوئی کچھ چیز بھی آ جاتی ہے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اب میرا بیٹا ہے 3 سال کا, ٹھیک ہے. اب ہم اسکرولنگ کرتے ہیں کبھی کبھار, تو اس میں نا چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں, جیسے ریل کہہ لیں. اب وہ ایک چھوٹی سی ایک آیت ہے, وہ اس نے دیکھ کے 3-4 دفعہ دیکھ کے اس نے یاد کر لی. یار دس از انٹرسٹنگ. اچھا, اس میں نا ایک ہمیں فلٹر لگانا پڑے گا جب ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز عبادت. اب چوری کرنا تو عبادت نہیں ہو سکتی نا, کہ اللہ معاف کرے, ابھی اس بندے نے تیزاب پھینک دیا اپنی بیوی پہ, وہ تو عبادت نہیں ہو سکتی. سو فلٹر تو, گناہ تو عبادت نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ عبادت ہو بھی سکتی ہے, وہ عبادت نہیں بھی ہو سکتی. سو یو ڈونٹ نیسسریلی ہیو ٹو بی ان دا مسجد پریئنگ کہ صرف یہی عبادت ہے. یو کین بی ہیلپنگ یور فرینڈ, اور جنرلی یو کین بی پلینگ, تو وہ بھی عبادت ہو سکتی ہے. اچھا,